السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لطافت اکیڈمی میں حفظ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ طالب علم یا طالبہ جو بھی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں سبق یاد کرتے ہیں اپنے طور پر۔ سب سے پہلا مثال کے طور پر سبق ہے تو انہوں نے چاہیں تو پہلے دن معلمہ سے یا معلم سے سبق لے کر اور پھر اگلے دن کے لیے یاد کرنے کے لیے لے لیں، ان سے پڑھیں باقاعدہ، یعنی لفظ بلفظ وہ سبق پڑھائیں آپ کو۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یا تو فجر سے پہلے کا وقت رکھنا ہے یاد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بہت بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت یاد کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ وقت نہیں رکھا جا سکتا تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت بھی بہت بہترین ہوتا ہے سبق یاد کرنے کے لیے۔ اگر اس وقت میں بھی یاد کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ مغرب کے بعد کا وقت رکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پر۔ سبق یاد کرنے کا طریقہ کار آپ کا ایسے ہوگا کہ آپ نے ایک آیت کو جو ہے وہ 7 مرتبہ دیکھ کر پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ پھر اس کو بغیر دیکھے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر عامہ پارے سے شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے عما یتساءلون۔ اب ہم نے اس کو دیکھ کر انگلی رکھ کر ایک ایک لفظ کو دیکھ کر اچھے طریقے سے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی جہاں پر ہماری انگلی ہوگی زبان پہ بھی وہی لفظ ہوگا اور نگاہیں بھی وہی ہوں گی۔ عما یتساءلون 7 مرتبہ دیکھ کے پڑھ لیا۔ اب آپ قرآن پاک کو بند کریں اور 7 مرتبہ بغیر دیکھے پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری آیت پر آ جائیں، عن النبأ العظیم۔ اب آپ نے 7 مرتبہ اس کو بھی دیکھ کر پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ بغیر دیکھے پڑھنا ہے۔ اگر شروع میں 7 مرتبہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 5 مرتبہ کا جو ہے وہ یعنی 5 مرتبہ کی عادت بنا لیں، لیکن 7 مرتبہ سب سے بہترین ہے، یاد بہت اچھا ہوتا ہے۔ 7 کے عدد میں آپ کو پتہ ہے کہ خاص اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ایک خاص جو ہے وہ نسبت ہے 7 کے عدد کو، اس لیے 7 کا سب سے بہترین ہے۔ اور ہمارے والد صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دیں، تو جو ہے ہم لوگوں کا طریقہ کار یہی ہے اور ماشاءاللہ بہت فائدہ رہا ہمیں ہمیشہ اس طرح سے یاد کرنے میں۔ اب آپ نے دوسری آیت جب یاد کر لی 7 مرتبہ کر کے، پھر اب آپ نے پہلی آیت سے دوبارہ 7 مرتبہ بغیر دیکھے پڑھنا ہے، یعنی غور سے سمجھیں، پہلے آپ نے پہلی آیت کو 7 مرتبہ دیکھ کے 7 مرتبہ بغیر دیکھے پڑھا، پھر دوسری آیت کو 7 مرتبہ دیکھ کے اور 7 مرتبہ بغیر دیکھے پڑھا۔ اب آپ نے دونوں آیتوں کو ملا کے 7 مرتبہ صرف بغیر دیکھے پڑھنا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اب آپ تیسری آیت پر چلیں۔ اب جب تیسری آیت پر چلیں گی تو کیونکہ ہم پچھلا والا جو ہے پڑھ کے آ چکے ہیں، تو اب تیسری آیت جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ اس کو بھی اسی طریقے سے 7 مرتبہ جیسے پڑھا الذی ہم فیہ مختلفون، 7 مرتبہ دیکھ کے 7 مرتبہ بغیر دیکھے، پھر جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر سے پیچھے سے 7 مرتبہ بغیر دیکھے پڑھنا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ اس طرح سے آپ نے سبق یاد کرنا ہے، جتنا بھی سبق لیں گے آپ اس طرح سے سبق یاد کیا، اور یاد کر کے آپ نے معلم کو اپنے سنانا ہے جس وقت سنانے کا ٹائم ہوگا۔ یہ تو صرف سبق کی بات ہے۔ جب ہمارا سبق آگے بڑھتا ہے تو پچھلا جتنا بھی ہوتا ہے وہ سبقی کہلاتا ہے یا سبقی پارہ کہلاتا ہے۔ آپ نے اس کو پچھلے کو سبقی پارے کے طور پر پڑھنا ہے، اور جو پارہ مکمل ہو جاتا ہے وہ پھر منزل پارہ بن جاتا ہے، یعنی ایک پارہ مکمل ہو گیا، اب نیا پارہ شروع ہو گیا، تو نیا پارہ سبق والا ہے اور سبقی والا پارہ ہے، اور جو پارہ مکمل ہو چکا ہے وہ منزل پارہ ہے۔ تو چاہے تو جس وقت سبق یاد کرنے کی ترتیب بنائیے اسی وقت سبقی اور منزل یاد کرنے کی ترتیب بھی بنائے، یاد کرنے سے مراد دہرانے کی، سبقی اور منزل کو بس 3 مرتبہ دہرانا پڑتا ہے۔ اور اگر اس ٹائم سبق یاد کرنے کے وقت میں وقت لمیٹڈ ہے، کم ہے، تو کوئی اور ٹائم بنا لیں، جیسے فجر کے بعد کا ٹائم بنا لیا جائے، روزانہ اپنا منزل پارہ دہرانے کا بنا لیا جائے، یا سبقی پارہ بھی اسی وقت دہرا لیں، منزل پارہ بھی اسی وقت دہرا لیں، تو اس سے حفظ آسان بھی بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور پکا بھی رہتا ہے الحمدللہ۔